ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھی کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا؟ یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو، وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے۔ حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو، کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا۔ تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہماری فیوچر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتا ہو کہ ہم ہیں کیا، یہ کیوں ملک بنا تھا، جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول ماڈل بناؤ، تو آپ اس کو رول ماڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول ماڈل کی صفتیں کیا تھی۔ آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی، تو لوگوں پتہ تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھیں۔ ہماری یونیورسٹیز میں، سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے، ہم عشق کرتے ہیں نا، لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں، لیڈر ہی نہیں بن سکتے، کہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہی نہیں۔ دیکھیں دنیا کا جو سب سے بڑا انقلاب آیا تھا وہ آیا تھا 625 اور 636 اور 37 کے بیچ میں۔ یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے۔ یہ اگر چیز یورپ میں ہوتی، مغرب میں ہوتی، تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئی ہوتی، فلمیں بنی ہوتی، کیا کیا ہوتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اگر اتنی لیٹ زندگی میں پتہ چلا تو یہاں اکثریت کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا۔ وہ ایک بہت بڑا دنیا کی تاریخ کا فینومینا تھا جس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ 625 میں 313 لوگ ہوتے ہیں جنگ بدر میں، اور 636 میں اور 27 میں 2 سپر پاور 11 اور 12 سال میں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں ان کے سامنے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہوئی، کوئی ہمیں بتایا گیا، کوئی ہمیں ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ پتا تو چلے یہ ہوا کیا تھا۔ اور یہ جو فینومینا ہے، یہ جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو صرف ایک چیز پتا چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے جو یہ انقلاب لے کے آئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے